امام صاحب اگر تو سنت کے مطابق نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب امامت کے اہل بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، نماز کو سنت کے مطابق پڑھاتے ہیں، تو پھر مقتدیوں میں اگر کسی ایک دو بندے کو ایسے خام خواہی الرجی ہوتی ہے امام صاحب کے ساتھ، تو پھر اس میں امام کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر اس بندے کو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا شخص جس کو خام خواہ کا ویر ہے، خام خواہ کے الزامات ہیں، خام خواہ کے اعتراضات ہیں، اور امام صاحب کے اندر وہ نقص نہیں ہیں، یا اگر کوئی کمی ہے تو وہ بشری تقاضا ہے، اس کی امامت میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کی نماز پڑھانے سنت طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر یہ بندہ اعتراض کرنے والا خود گناہ گار ہے، اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، امام کا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہی اعتراض کچھ لوگوں نے کیا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ صحابی رسول جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور وہ اسلام لانے والوں میں سے 6 یا 7ویں نمبر پر ہیں۔ تو ایک علاقے کے لوگوں نے کہہ دیا کہ ان کو تو نماز پڑھانی نہیں آتی، وہ ان کے گورنر بھی تھے، امام بھی تھے، لیڈر بھی تھے، قاضی بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ الزام تراشی کرنے والوں نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شکایت لگا دی کہ آپ کے امام صاحب کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت دور کرنے کے لیے پوچھا کہ ساتھ نماز کیسے پڑھاتے ہو؟ امیر المومنین، میں ان کو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں، پہلی رکعت لمبی، دوسری چھوٹی، اور اگر مجھے نماز نہیں پڑھانی آتی تو پھر میں تو جب سے مسلمان ہوں میری تو ساری محنت گئی۔ تو آپ نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ میں نماز ان کو سنت کے مطابق پڑھاتا ہوں۔ تو حضرت امیر المومنین کہتے ہیں کہ میرا بھی آپ کے بارے میں یقین یہی تھا، یہ شکایت لگانے والے فضول لوگ ہیں۔ تو شکایت کبھی جینون ہوگی، کبھی غیر جینون۔ اگر جینون نہیں ہے تو پھر شکایت کرنے والے وہ گناہ گار ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کو فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر واقعتاً جینون شکایت ہے، جینون شکایت کا مطلب کہ امام صاحب خود بدعتی ہیں، خود فاسق ہیں، خود فاجر ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، نماز کی اہلیت نہیں رکھتے، امامت کا سلیقہ نہیں آتا، سنت کا ان کو پتہ نہیں، تو پھر آپ یہ پوچھیں نا کہ وہ امام کیسے بن گیا؟ آپ نے کبھی ایسا امام نہیں دیکھا کہ جس کو امامت کی اہلیت ہی نہیں ہے، جس کو سنت نبی کا پتہ ہی نہیں ہے، جو عالم دین ہی نہیں ہے، لیکن امامت کے مسئلے پر کھڑا ہے؟ وہ کیسے سر؟ واقعی یہ کویسچن ہے، یہ کویسچن ہے۔ جی، کچھ لوگ مسجد بناتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اپنے نالائق نکمے بیٹے کو امام کے مسئلے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا ہوتا ہے کہ مسجد بنا دی اپنے سرمایہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو ضرورت کو دیتے ہوئے، میرے پاس پیسہ ہے تو وہ کنال کی مسجد بنا دی۔ اب تعصب آ گیا کہ امام باہر سے میں کیوں لاؤں، میں اپنے بیٹے کو کھڑا کروں گا، میں اپنے بھائی کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، خواہ وہ اہل ہو یا نہ ہو۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ نوجوان اہلیت کا حامل نہیں ہوتا، اس کو دین کی فہم نہیں ہے، سنت نبوی کا پتہ نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے۔ اب ایسا شخص جماعت کرائے گا تو مقتدی کچھ دن تو چپ رہیں گے، اس کے بعد پھر وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اگر امام اہلیت نہیں رکھتا، سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تو ہو جائے گی، اس کی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں، لا تجاوز صلاتهم آذانهم، ان کی نماز ان کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی، مطلب قبول نہیں ہوتی۔ یہ نماز آسمان تک تو کیا جانا ہے، کان سے بھی اوپر نہیں اٹھتی، قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک تو وہ غلام جو مالک سے بھاگ جائے، اب نمازیں پڑھے گا کوئی قبول نہیں ہونی۔ وہ بیوی جس کا خامد ناراض ہو کر اس کے سے الگ ہو کے سو رہا ہے، تو اس بیوی کی نماز جب تک وہ راضی نہیں ہوتا قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ امام کہ جو لوگوں کو امامت کراتا ہے، وہ ہم لہو کارہون، اور کسی جینون وجہ سے وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، جیسے میں نے وجہ بتائی کہ وہ اہلیت ہی نہیں رکھتا، کوئی ظالم آدمی ہے جو زبردستی امامت کے مسئلے پر جا کر قابض ہو گیا ہے، نماز پڑھانے کا سلیقہ نہیں، قرات اس کو کرنے نہیں آتی، سنت کا اس کو پتہ نہیں ہے، دینی فہم ہے نہیں، میں بس امام ہوں کیونکہ مسجد ہم نے بنائی ہے، مسجد میرے ماموں کی ہے، مسجد میرے چچا کی ہے، لہذا میں کھڑا ہوں گا، اور جتنے اہل علم ہیں جو ماشاءاللہ بہترین قرات کرنے والے ہیں وہ سارے پیچھے اڑتے ہیں، لیکن اس کو ہٹا نہیں سکتے، تو ایسے امام کی نماز قبول نہیں ہوتی۔